ابھی میں اس وقت آبنائے ہرمز کے گہرے پانیوں کے اندر موجود ہوں اور مجھے یہ دیکھ کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اور کوئی بھی شپ جو ہے وہ ایران کی کوآرڈینیشن کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے۔ اور اس وقت تو گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ یہاں سے کوئی بحری جہاز جو ہے وہ نہیں گزرا ہے اور ایران کی طرف سے اس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے نہ صرف ایران کے اندر بلکہ اور بھی جگہوں کے اوپر جہاں پہ بھی یہ مختلف قسم کی آبنا موجود ہیں، اور خصوصاً دنیا میں مجموعی طور پہ 9 کے قریب آبنا موجود ہے، اور اس ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر 3 جو ہے وہ اہم آبنائی گزرگاہیں موجود ہیں۔ ان گزرگاہوں کے میں ایک جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، دوسری جو ہے وہ آبنائے باب المندب ہے جو کہ سعودی عرب اور یمن اور صومالی کے درمیان موجود ہے، اور تیسرے نمبر پہ نہر سوئز ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بھی سوال آتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پہلے آبنائے ہرمز سے ٹیکس نہیں لیتا تھا، اب اس نے یکدم ٹیکس شروع کر دیا اور یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ در حقیقت عالمی گزرگاہ نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی ٹیریٹری ہے، دریائی ٹیریٹری ہے، ایران کا علاقہ ہے۔ اس کے ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور یہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ جو اس کی چوڑائی ہے آبنائے ہرمز کی وہ آلموسٹ 39 کلومیٹر ہے، اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 140 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اور یہ جو 39 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اس میں سے آدھی ٹیریٹری ایران کی ہے اور آدھی عمان کی ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران کا حصہ ہے یہ عالمی قوانین کے مطابق خود ایرانی حکومت اور ایرانی نظام کا حصہ ہے، نہ یہ کہ وہ عالمی گزرگاہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایران نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ہے دوسری گزرگاہیں جو ہیں وہ بھی اس کا جو ٹیکس جو ہے وہ لے رہی ہے۔ مثلا نہر سویز سے مصر کی حکومت جو ہے وہ بالکل ٹیکس لے رہی ہے، اور نہر سویز کو پہلی دفعہ جو ہے وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ایرانیوں نے کھودا تھا، یعنی ہخامنشیان کی حکومت میں نہر سویز کو کھودا گیا تھا۔ وہ قدرتی طور پہ آبنا یا وہ نہر نہیں ہے کہ جہاں سے تجارتی جو ہے وہ یہ گزرگاہ بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ مصنوعی طور پہ بنایا گیا تھا، پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ فرانس نے اس کو کھودا تھا، فرانس نے کھودا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں سے نہر سویز سے دوبارہ شروع ہوا، اور ابھی وہ مصر کے کنٹرول میں ہے۔ لہٰذا مصر والے جو ہیں انہوں نے حالانکہ کھودا نہیں تھا، یہ دوبارہ فرانس نے کھودا، پہلی دفعہ ایران نے کھودا، لیکن اب بھی اہل مصر جو ہے وہ وہاں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اور ابھی جب سے آبنائے ہرمز بند ہوگی اور بہت سی تجارتی کشتیوں نے جو ہے وہ اپنا روٹ بدل کے نہر سویز سے گزرنا شروع کیا ہے، تو نہر سویز نے جو اپنا ٹیکس ہے اس کو بھی 10% مزید بڑھا دیا ہے۔ تو پہلے تو نہر سویز سے یہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یہ ایران کی شرافت اور میں یہ سمجھتا ہوں ایران کا بڑا پن تھا کہ جس نے اتنے سالوں سے اس آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عالمی قوانین کے مطابق جب ایک دریائی ٹیریٹری آپ کے ملک کا حصہ ہے تو عالمی سطح پہ اس کے خلاف کوئی ملک کارروائی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم جنیوا کنونشن 1952 کی قراردادوں کو اور اس کمیشن کی رپورٹ کو پڑھیں تو اس میں بھی واضح طور پہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب کسی ملک کا جو ساحلی علاقہ ہے اور سمندری حدود ہے اس ملک کی، اس سے اگر آپ کو کسی قسم کا سیکیورٹی تھریٹ موجود ہو تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی رٹ اور اپنی فورسز کو بھیج کے تو اپنے آپ کو اس خطرے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی عالمی قوانین کے مطابق بھی ہم دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ بالکل رائٹ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ عالمی قوانین کے مطابق بھی اپنے اس ساحلی علاقے کو، اس گزرگاہ کو جو ہے چونکہ وہاں سے خطرہ ہے اس کا اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ عالمی آبی گزرگاہ نہیں ہے، یہ ایران کا حصہ ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالت کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر یا دوسرے عالمی اداروں کے اندر کسی ایک ملک نے بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ یہ شکایت نہیں کی کہ ایران جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے آبنائے ہرمز کے اندر،
کیوں؟ کیونکہ یہ ایران کا اپنا حصہ ہے، اور ایران نے اس اپنی آبی گزرگاہ کے اوپر جو اس کا حق موجود تھا اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایران کا حق ہے ظاہراً اس دفاع کے لیے جو ہے وہ مائنز کا استعمال کرے۔ صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو مائنز موجود ہیں میں اس کو تباہ کر دوں گا، تو میں کہوں گا کہ جناب صدر ٹرمپ صاحب، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مائنز موجود ہیں، تو آپ آئیں نا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایرانی بحریہ جو ہے وہ آپ کا کیا حشر کرے گی۔ یہاں سے پھر لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، بلکہ یہاں سے امریکی فوجیوں کی لاشیں اسی پانی کے اندر جو ہے وہ گل سڑ کے اس پانی کے اندر جو کیڑے مکوڑے اور جانور رہ رہے ہیں ان کی خوراک بن جائیں گی۔ اور آج پوری دنیا جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر اس وقت نظریں جمائی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا، یہاں پہ میں نے جو ساری صورتحال دیکھی ہے کہ ایران کسی صورت بھی آبنائے ہرمز سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو مذاکراتی عمل ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران جو ہے وہ اس میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ میرا آج کا یہ ویلاگ، جو کہ ایک میرے لیے آپ کے لیے ایک تاریخی اور یادگار ویلاگ ہے کہ آبنائے ہرمز کے پانی کے اندر ہم موجود ہیں، آپ کے لیے مفید اور اچھا ثابت ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ۔